چلتے ہیں جہاں پر NCOC میں وفاق کی وزراء بریفنگ دے رہے ہیں۔ میڈیکل ادارے ہیں، ہمارے ہسپتال ہیں، ان کے اندر جو مریضوں کی تعداد ہے اس میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر جو ہیلتھ سسٹم ہے اس پہ دباؤ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے اس چیز کو مناسب سمجھا کہ اس چیز کو وقت سے اور بر وقت آپ کو بتایا جائے کہ یہ کیسز بھی بڑھ رہے ہیں اور جو پازیٹیوٹی کی شرح ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے اور نتیجتاً جو ہے ہمارے ہیلتھ سسٹم میں بھی ہمیں زیادہ مریض دکھنے کو آ رہے ہیں بنسبت جو صورتحال کی آج سے تقریباً مہینہ پہلے۔ فروری میں یہ تمام نمبرز اور شرح تھوڑی بہتر کنٹرول میں تھی۔ تو اسی صورتحال کے پیش نظر ہم نے کچھ ڈیسیجنز کیے ہیں۔ میں کچھ جلدی سے جو عمومی قسم کے فیصلے ہیں ان کا ذکر آپ کو کر دیتا ہوں، پھر شفقت صاحب کی طرف ریفر کریں گے تاکہ ذرا تعلیمی اداروں کے بارے میں کچھ جو گزارشات ہماری ہیں وہ بتا دی جائیں۔ ہم لگاتار یہ جو ماسک کا استعمال اور اس کی کمپلائنس ہے اس کے اوپر جو سٹریس ہے وہ دے رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو فالو کیا جائے۔ اچھا، اس کے علاوہ وہ تمام جو ہمارے انتظامی ادارے ہیں پروونسز کے اندر، شہروں میں، ان کو اسمارٹ لاک ڈاؤنز اور مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤنز جو وہ آج تک استعمال کرتے آئے ہیں اس کو بیماری کے پھیلاؤ کے تناسب کو مد نظر رکھتے ہوئے لگاتار استعمال کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ گھر سے کام کرنے کی جو پالیسی ہے جس کو ہم 50% ورک فرام ہوم پالیسی کا ذکر کرتے رہے وہ تمام فیڈریٹنگ یونٹس جو ہیں اس سے متفق ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو ڈسکریشن پہ، جو کہ ہمارے سارے پروونسز ہیں یہ ان کو ڈسکریشن حاصل ہے اور ان کی ججمنٹ پہ ہوگا کہ وہ کہاں کہاں یہ جو 50% گھر سے کام کرنے کی پالیسی ہے اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں۔ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں اس کا انفورسمنٹ امیڈیٹ افیکٹ سے شروع ہو جائے گا۔ جو کمرشل ایکٹیویٹیز کے لیے شام 10 بجے کی لمٹ تھی وہ اسی طرح سے ری انفورس کی جائے گی فی الفور۔ ظاہر ہے اسینشل سروسز کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ یہ پہلے بھی ہم اسی طرح سے کر چکے ہیں۔ اسینشل سروسز میں آپ کو معلوم ہے جس طرح دوائیوں کی دکانیں ہیں، اس طرح کی چیزیں۔ امیوزمنٹ پارک جو ہیں یہ سارے ملک میں شام 6 بجے بند کرنے کی ہماری ڈیسیجن اور ہدایت ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی صوبہ یا کوئی شہر جو ہے اپنے اعداد و شمار کے مطابق اس کو جلدی کرنا چاہے تو باہر کا وہ ان کی ججمنٹ ان کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جو شادیاں ہیں جو انڈور ویڈنگز ہیں یعنی جو ہالز کے اندر ہیں اور جو ریسٹورانٹس ہیں جو کہ کمرے کے اندر یا ہال کے اندر کھانا کھانے کی جو صورتحال ہے اور سینماز اور شرائنز، یہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ 15 مارچ سے یہ وڈرا ہو جائیں گی یعنی ان کی اجازت ہو جائے گی، لیکن یہ موجودہ صورتحال دیکھتے ہوئے فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ یہ جو ایکسپیکٹڈ ان چیزوں کا سٹارٹ تھا اس کو روک دیا گیا ہے اور لیکن آؤٹ ڈور ڈائننگ اور جو آؤٹ ڈور والی پالیسی ہے وہ جاری رہے گی اور یہ جو اس کا اطلاق ہے یہ 15 مارچ سے لے کر جو 15 اپریل تک چلتا رہے گا اور اس وقت پھر دوبارہ سے اس معاملے کا جائزہ لیا جائے گا اور دیکھیں گے کہ کیا اس وقت انڈور ویڈنگز اور اندرون جو ریسٹورینٹ سے اندر کے کھانے کی فیسلٹیز اور سنیماز وغیرہ جو ہیں کیا ان کی اجازت دی جاتی ہے یا نہیں۔ آؤٹ ڈور گیدرنگ جیسے میں نے ذکر کیا جاری رہیں گی اور اس میں بھی جو تعداد ہے جو 300 کی لمٹ ہے وہ قائم رہے گی اور اس میں بھی جو اسٹرکٹ انفورسمنٹ ہے SOPs کی اس کو بھی ہم نے دوبارہ اجاگر کیا ہے اپنے پروونشل کالیگز کے ساتھ۔ ان تمام چیزوں کا ریویو جو ہے اس پہ جو نظر ثانی ہے وہ انشاءاللہ 12 اپریل 2021 کو کیا جائے گا اس وقت کے اعداد و شمار کو مد نظر رکھیں۔ اور اس کے علاوہ جیسے ہم پہلے ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ بیس لائن ڈیسیجنز ہیں، یہ منیمم ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی فیڈریٹنگ یونٹ اپنے کسی ڈسٹرکٹ، شہر، قصبے جگہ میں کوئی اور اضافی چیز کرنا چاہے وہاں کے اعداد و شمار کو نظر میں رکھتے ہوئے تو ظاہر ہے ان کو یہ حق حاصل ہے۔ ایک اور بڑی بریف سی اناؤنسمنٹ اس کا ہم ذکر تو کر چکے ہیں۔ آج کی تاریخ سے ہماری جنرل پاپولیشن کی ویکسینیشن جو 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں وہ شروع ہو چکی ہے اور سب سے پہلے جو ہمارے سب سے بزرگ ہیں سینئر سٹیزن ہیں وہاں سے یہ شروع کی جا رہی ہے۔ اس کا طریقہ کار ہم بہت دفعہ
ذکر کر چکے ہیں, بتا چکے ہیں, لیکن اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں پھر ذکر کر دوں کہ اپنے سیل فون سے, موبائل فون سے اپنا جو نیشنل آئی ڈی کارڈ ہے, CNIC ہے, وہ ڈیشز وغیرہ ڈالے بغیر سیدھا نمبر ڈال کے 1166 کے اوپر SMS کرے تو آپ کو جواب آئے گا اور آپ کو سینٹر اور اپنے جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کے بارے میں معلومات ہوں گی. یہ ایک بہت بارہا سوال آج بھی اٹھا کہ اگر ایک سینٹر ایسا آتا ہے جو دور ہے یا جو آپ کے پرانے ایڈریس یا پتہ کے مطابق ہے تو کیا آپ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ آپ بالکل تبدیل کر سکتے ہیں. 1166 پہ فون کیجئے یا ایک ویب سائٹ ہے جو ہم نے ٹویٹ بھی کی ہے, اس کو دوبارہ بھی آپ کو بتا دیں گے, اس پہ جا کے آپ خود سے بھی اپنا سینٹر چوز کر سکتے ہیں. یہ میں واضح کر دوں کہ اس سینٹر کو چوز کرنے یا اس کو ریسٹرکٹ کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جہاں آپ جائیں وہاں مناسب مقدار میں, تعداد میں ویکسین موجود ہو تاکہ کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ ہو. تو میں نے تو یہی چیزیں بتانی تھی. شفقت صاحب over to you. جی شکریہ ڈاکٹر فیصل صاحب, جو آپ نے سارا ہیلتھ کی اور ہیلتھ ریلیٹڈ میجرز کا اعلان کیا. ہم نے تعلیم کے تناظر میں بھی دیکھا کہ بیماری کا پھیلاؤ کیسا ہے اور کیا فیصلے کرنے ہیں, کیونکہ یہ ذہن میں رکھا جائے کہ تقریباً 5 کروڑ بچے جو ہیں وہ اسکولز میں اور کالجز میں اور یونیورسٹیز میں جاتے ہیں. تو یہ ایک ایسا سیکٹر ہے جس کا بڑا ڈائریکٹ جو ہے وہ اثر پڑتا ہے بیماری پر, اس لیے اس کو ہمیشہ تعلیم کی نظر سے بھی بیماری کے پھیلاؤ کو دیکھا جاتا ہے. تو اس میں سارے پاکستان میں جو صورتحال ہے اس کو جائزہ لیا گیا. جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ سندھ میں, بلوچستان میں حالات جو ہیں وہ ابھی تقریباً ٹھیک ہیں, اور وہاں پہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو 50% بچے ہیں وہ روز آیا کریں گے اور سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ, یعنی کہ دور دور بیٹھنے کے ساتھ, ماسک کے ساتھ, جو ساری SOPs پہلے بنائی گئی تھی اس کے مطابق سندھ میں, بلوچستان میں جو ہے عمل درآمد ہوتا رہے گا. باقی جو پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں کہیں کہیں مسائل نظر آئے ہیں, اور آزاد کشمیر میں, گلگت بلتستان میں صورتحال بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے جو صورتحال پنجاب میں اور ایک دو جگہ پہ KP اور آزاد کشمیر میں نظر آئی ہے, اس کے بارے میں جو فیصلے کیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ باقی سارے صوبے میں تو 50% کے حساب سے بچے اسکول آتے رہیں گے, یونیورسٹیز میں, کالجز میں, لیکن ان شہروں میں جن کے میں نام لینے لگا ہوں وہاں سوموار سے یعنی کہ 15 تاریخ سے بہار کی چھٹیاں جو ہے وہ شروع ہو جائیں گی, اور وہ 28 مارچ تک رہیں گی. یعنی کہ اگلے 2 ہفتے ان شہروں میں جن کا میں اعلان, سارے تعلیمی ادارے جو ہے سوموار سے بند ہو جائیں گے اور وہ بہار کی چھٹیاں, اسپرنگ بریک جسے کہتے ہیں, وہ لے لیں گے. اور یہ شہر جو پنجاب میں ہیں ان کا میں ذکر کروں کہ فیصل آباد, یہ ڈسٹرکٹ پہلے اب فیصل آباد, گجرانوالہ, اس کے بعد لاہور, گجرات, ملتان, راول پنڈی اور سیالکوٹ. ایک دفعہ میں پھر اعلان کرتا ہوں کہ جن شہروں کا میں اعلان کر رہا ہوں ان شہروں میں سوموار, منڈے سے اسکولز جو اور ایجوکیشن انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ 2 ہفتے کے لیے بند ہو جائیں گے, اور وہ ہے فیصل آباد, مظفر آباد, فیصل آباد, گجرانوالہ, لاہور, گجرات, ملتان, راول پنڈی. اس کے علاوہ یہی فیصلے کا اطلاق اسلام آباد پہ بھی ہوگا کہ اسلام آباد کے جتنے تعلیمی ادارے ہیں وہ بھی منڈے سے, سوموار سے بند ہو جائیں گے بہار کی چھٹیوں کے لیے, اور وہ 28 مارچ تک بند رہیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ مظفر آباد پہ بھی فیصلہ جو متوقع ہے. خیبر پختونخوا میں اس فیصلے کا اطلاق پشاور پہ ہوگا جہاں ہمیں پازیٹیوٹی ریشو زیادہ نظر آیا ہے. وہاں پر بھی جو تعلیمی ادارے سارے ہیں وہ
मंडे से लेके 15 तारीख से लेके 28 तारीख तक बंद रहेंगे बाहर की छुट्टियों के लिए। तो इससे और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं या बाकी शहर है वहां पे आधे स्टूडेंट्स जो कि पहले आते थे उसी तरह सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन सूबाई हुकूमतें जो है वो इन मामलात का बड़े बारीक बीनी से जायजा लेती रहेंगी और जहां जहां महसूस किया कि हालात कुछ खराब हो रहे हैं वो वहां पे स्कूल भी बंद कर सकते हैं, किसी शहर को भी बंद कर सकते हैं, यानी कि ये कांस्टेंट रिव्यू जो है वो रहेगा। इसी तरह नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर जो है इसमें भी हम अगले 2 हफ्ते के लिए मंडे से लेके जब स्कूल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद होंगे तो हम इसका हालात का बार बार जायजा लेते रहेंगे। इसके साथ साथ मैं ये भी अर्ज कर दूं कि जिन स्कूलों में सेंड अप्स यानी कि इम्तिहानात हो रहे हैं जिनसे बच्चों ने आगे जाना है इम्तिहान देने के लिए कैम्ब्रिज के या ओ लेवल के ए लेवल के बाकी चीज़ों के लिए, तो वो इम्तिहान जो स्कूल्स ले रहे हैं वो जारी रहेंगे, यानी कि उस पर पाबंदी का जो हमने आज लगाई है उस पाबंदी का इतलाक उन इम्तिहानात पे नहीं होगा। मैं फिर एक चीज़ का अदा करूं कि हमने पहले मुतफिका फैसला किया था कि इंशाअल्लाह ताला इस साल मई जून में जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के इम्तिहानात है वो होंगे और इसी तरह जो बाकी इम्तिहानात हैं अगर हमारे बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं तो सारे बच्चे जो है जो पाकिस्तान के जो बोर्ड्स हैं उनके जो इम्तिहान दे रहे हैं वो बाकी बोर्ड्स पे भी उसका इतलाक होगा। तो ये चंद एक फैसले थे जो आज लिए गए और मेरा ख्याल है कि स्कूल्स को इंडिविजुअली अपने तौर पे भी अपनी सिचुएशन जो है उसको मॉनिटर करते रहना चाहिए और जहां उनको कुछ ऐसी सूरत हाल जो गैर मामूली हो वो नजर आए तो उसको हुकाम को उसकी इतला देनी चाहिए। तो अब इसको मैं समराइज करता हूं कि तकरीबन 7 शहर हैं पंजाब के जहां पे 15 तारीख से सोमवार से सारे तालीमी इदारे बंद होंगे 2 हफ्ते के लिए और खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर में वहां पर भी होगा इसका इतलाक और इस्लामाबाद पे भी इतलाक होगा और मुजफ्फराबाद का फैसला भी हुकूमत वहां पे कर लेगी। तो ये है जो आज के फैसले हैं नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में जो सारे सूबों ने और सारे अदारों ने मिल के लिए और इंशाल्लाह हम आपको अगर कोई अपडेट होगी तो अगले हफ्ते वो अपडेट करेंगे। डॉक्टर साहब कुछ ऐड तो नहीं करना नहीं जी, बस ये थी आपने बता दी तमाम बातें। बस मैं दोहरा दूं कि ये जो इंडोर वेडिंग्स और इंडोर डाइनिंग और सिनेमाज और श्राइन्स का 15 तारीख से इनको पहले एक खोलने की इंडिकेशन दी गई थी वो विड्रॉ की जा रही है। इसका मतलब ये है कि इन तमाम जगहों में जो आउटडोर डाइनिंग और जो आउटडोर के इंतजामात हैं जैसे वो एग्रीड थे जैसे वो अलाउड थे वो अभी फिलहाल उसी तरह से चलेंगे और इसका रिव्यू जो है वो हम 12 अप्रैल को करेंगे ताकि हम 15 अप्रैल के बाद के जो फैसले हैं वो वाज़ेह तौर पे आपको उस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक बताने के काबिल हैं। बहुत शुक्रिया। ये मैं अर्ज कर दूं कि ये जो फैसले हमने किए हैं इसका इतलाक सब तालीमी इदारों पे है, यानी कि जिन शहरों में हमने 15 मुशावरत के साथ सारे सूबों की मुशावरत के साथ और हायर एजुकेशन कमीशन की मुशावरत के साथ जो हमने फैसले किए हैं इसका इतलाक स्कूलों पे भी होगा, कॉलेजेस में भी होगा, यूनिवर्सिटीज में भी होगा, यानी कि तमाम तालीमी इदारे जो हैं उन पे इसका इतलाक होगा। ये सिर्फ स्कूलों तक महदूद नहीं है, ये सारे के सारे तालीमी इदारों पर इसका इतलाक होगा। तो ये मैं इसकी वजाहत करना चाहता हूँ कि इसका सिर्फ स्कूलों के लिए नहीं है, सब तालीमी इदारों के लिए वो जो मुख्तलिफ शहर हैं जहाँ पे स्प्रिंग ब्रेक जो है वो मंडे से लेकर 28 मार्च तक रहेगी। बहुत मेहरबानी।
آپ کو بتا رہے ہیں کہ این سی او سی میں وفاقی وزراء اس وقت بریفنگ دے رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ملک میں مثبت کیسز کی شرح بڑھ رہی ہے. صورتحال کے پیش نظر کچھ فیصلے کیے ہیں. 50% عملے کے گھر سے کام کرنے پر پابندی دوبارہ عائد کر دی گئی ہے. تفریح مقامات 6 بجے بند کر دیے جائیں گے. فیصل سلطان نے مزید کہا کہ ریسٹورینٹ میں انڈور سیٹنگ پر پابندی برقرار ہے. شفقت محمود نے کہا کہ اسکول میں 50% حاضری رکھی جائے گی، جبکہ فیصل آباد، گجرانوالہ، لاہور میں پیر سے اسکول بند ہو جائیں گے. اسلام آباد، راولپنڈی، گجرات، ملتان میں بھی تعلیمی ادارے بند ہوں گے، جبکہ تعلیمی ادارے 15 مارچ سے 28 مارچ تک بند رہیں گے. ایسا کہنا ہے شفقت محمود کا، جو کہ پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ سندھ اور بلوچستان میں حالات تقریباً ٹھیک ہیں. آج نیوز اس سے پہلے کئی بار خبردار کر چکا ہے. جب سے کرونا وائرس پاکستان میں آیا تھا اس کے بعد آج نیوز کی جانب سے بار بار اس بات کی وارننگ دی گئی کہ اگر ہم نے اقدامات ٹھیک سے نہیں کیے تو کرونا کیسز بڑھیں گے. فرسٹ لیئر جب ختم ہوئی تھی، فرسٹ ویو کے بعد جب اقدامات اٹھائے گئے، اس کے کیسز کم ہوئے پاکستان کے اندر، تو ایک دفعہ پھر سے آج نیوز نے آواز بلند کی اور یہی کہا کہ دوبارہ سے ہمیں تمام تر اقدامات کو سیریسلی لینا ہوگا. لیکن سیکنڈ ویو کے آنے کے باوجود ہم نے دیکھا کہ تمام تر اداروں کو ایک دفعہ پھر سے اور یکمشت کھول دیا گیا، جس میں نہ صرف شادی ہال شامل تھے، اسکول شامل سے، ریسٹورانٹس تھے، بلکہ سنیما گھروں کو بھی اجازت دی اور پارکس میں بھی لوگوں کو جانے کی اجازت دی گئی. اور پھر دوبارہ سے کیسز بڑھنا شروع ہو گئے اور اب ایک دفعہ پھر سے این سی او سی کا اجلاس جب ہوا ہے تو اس میں یہ اہم ترین فیصلہ کیا گیا ہے، جس میں فیصل آباد، گجرانوالہ، لاہور میں پیر سے اسکولز بند ہو جائیں گے. اسلام آباد، راولپنڈی، گجرات، ملتان میں بھی تعلیمی ادارے بند رہیں گے.